الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى المغرب بعدما غربت الشمس، ثم فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وفي باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، وفي الأذان باب قول الرجل ما صلينا، وفي الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصول ولقاء العدو، وفي المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ومسلم في المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفي السهو باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا. گرامی قدر سامعین و حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور جسے ہم یہ دراصل تسلسل ہے یا حصہ ہے یا کڑی ہے ان احادیث کا جنہیں ہم عمدۃ الاحکام سے پڑھ رہے ہیں. اور آج جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں وقت سے فوت ہو جانے والی فرض صلاۃ کے مسئلے کا بیان ہے کہ اگر کوئی صلاۃ اپنے وقت پر ادا نہ کی جا سکے، وقت اس کا گزر جائے تو کیا کرنا ہوگا. آئیے پہلے یہ حدیث ہم نے عربی میں پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن غروب آفتاب کے بعد، سورج ڈوب جانے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے، اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صلاۃ عصر نہیں ادا کر سکا ہوں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا ہے. یعنی عصر کا وقت ختم ہو جائے گا. اگر سورج غروب ہو گیا تو عصر کی ادائیگی کا وقت ختم ہو جائے گا، اور میں نے ابھی عصر کی صلاۃ ادا نہیں کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: واللہ ما صلیتھا، اللہ کی قسم میں نے بھی صلاۃ عصر نہیں ادا کی ہے، میں بھی ادا نہیں کر پایا ہوں اب تک، میرا بھی گویا وقت ختم ہوگا اور ابھی میں نے ادا نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلانے کے لیے قسم کھا کے، جبکہ انہوں نے قسم کھانے کے لیے بھی نہیں کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھا کے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی صلاۃ عصر ادا نہیں کی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ہم وادی بطحان کی طرف گئے. وادی میں پانی بہتی ہے، نشیبی جگہ کو، دو پہاڑوں کے درمیان کی نشیبی جگہ کو وادی کہتے ہیں.
وہاں پر عام طور پر پانی رواں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم وادی بطحان میں گئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے لیے وضو کی اور ہم سب نے بھی وضو کیا، اور سورج ڈوب جانے کے بعد، غروب ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عصر ادا کی، اور پھر صلاۃ عصر کے بعد آپ نے صلاۃ مغرب ادا کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت اس حدیث کے متعدد بار اپنی صحیح میں ذکر کرنے سے ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے کیسے مسائل کا انہوں نے استنباط کیا ہے۔ مواقیت الصلاح کے باب میں، کتاب مواقیت الصلاح میں اس حدیث کو لائے ہیں اور اس پر باب قائم کیا ہے، باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت۔ کسی صلاۃ کا وقت گزر جانے کے بعد لوگوں کو باجماعت نماز پڑھانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عصر پڑھائی کب؟ سورج غروب ہو جانے کے بعد، جبکہ اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو گویا کسی صلاح کا وقت ختم ہو جانے کے بعد باجماعت صلاۃ کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ مستنبط کیا۔ اسی طرح سے باب قضاء الصلوات الاولی فالاولی، یہ باب قائم کیا کہ جب کئی صلاتیں فوت ہو جائیں تو ترتیب کے ساتھ انہیں قضا کرنی چاہیے، پہلے پچھلی صلاح کو اور اس کے بعد والی صلاح کو۔ جو پہلے چھوٹی اس کو پہلے، جو بعد میں چھوٹی اس کے بعد، تو ترتیب کے ساتھ صلاح کی قضا ہونی چاہیے۔ یہ بھی امام بخاری نے اس سے استنباط کیا۔ اسی طرح سے کتاب الاذان میں یہ حدیث لائے ہیں اور باب اس پر قائم کیا ہے، قول الرجل ما صلینا، کسی آدمی کا یہ کہنا کہ ابھی میں نے صلاح نہیں پڑھی۔ یہ کہنا کیسا ہے؟ یعنی کوئی شخص ہو سکتا ہے اس میں کوئی کراہت سمجھے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ معصیت کا ذکر ہے اور یہ نافرمانی کا ذکر ہے، یہ گناہ نیکی سے پیچھے رہ جانے کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس میں کراہت سمجھے، تو ایسا کہنا کیسا ہے، اس کا باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واللہ ما صلیتها، اللہ کی قسم میں نے عصر نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ابھی عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہوا چاہتا ہے، تو اس پر یہ باب قائم کیا۔ اسی طرح سے کتاب الخوف میں امام بخاری باب قائم کیا ہے اس پر، الصلاح عند مناہضۃ الحصون ولقاء العدو، جب قلعوں کی گھیرا بندی ہو اور دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو، اس موقع پر صلاح کا بیان۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس وقت تک صلاۃ خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور صلاۃ خوف میں تو یہ ہے کہ اپنے وقت پہ، چاہے چلتے ہوئے، چاہے دوڑتے ہوئے، چاہے سواری پر، جس طرح بھی میسر ہو صلاح ادا کی جائے گی۔ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح سے امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں 2 جگہوں پر اس کی روایت کی ہے، کتاب المساجد میں، اور اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطی یا صلاۃ العصر، اور باب السہو میں اذا قیل للرجل هل صلیت هل یقول لا۔ تو یہ 2 باب امام نووی نے اس پر قائم کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، جس غزوے کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، اور مشرکین کی مختلف جماعتیں، بلکہ پورا عرب مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ایک سمت میں خندق کھود کر کے اپنے کو اور مدینہ کی بستی کو خندق کے اندر محصور کر لیا تھا۔ مدینہ کی 2 جانب سے تو اللہ تعالیٰ نے کالے، نوکیلے، پتھریلے پہاڑیوں والی زمین سے حفاظت کی ہے،
مشرق اور مغرب مدینہ کا ان پہاڑیوں کی وجہ سے محفوظ ہے، کوئی دشمن اس پر، کوئی فوج اس جانب سے چل کر مدینہ پہ حملہ نہیں کر سکتی، تو مشرق و مغرب محفوظ ہے۔ اب رہا شمال اور جنوب، تو پیچھے جنوب یہودیوں کا قبیلہ تھا، پیچھے بنو قریظہ کا، اور شمال کی طرف سے یہ آ رہے تھے، تو شمال کی جانب خندق کھود لیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس موقع پر جو دعا پڑھی تھی وہ وہی دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب پڑھی تھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہ سب سے اچھا بگڑی بنانے والا ہے۔ تو اس غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام خندق کی حفاظت کرتے تھے کہ خندق کھودنے کے باوجود کوئی خندق کو کود کر مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور کفار نے مشغول رکھا یہاں تک کہ صلاۃ عصر وقت پہ ادا نہ کر سکے، اور صلاۃ عصر کی اہمیت اور عظمت صحابہ کرام کے دل میں کس قدر تھی کہ جب وہ فوت ہو گئی تو اس پر بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اور پھر اسی وجہ سے کفار قریش پر بد دعا کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا دوسری روایت میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں برا بھلا کہا کہ انہوں نے ہماری یہ قیمتی صلاح چھڑوا دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے بھی ابھی تک صلاۃ عصر ادا نہیں کی ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا، آپ کے صحابہ نے وضو کیا، اور سب نے مل کر صلاۃ باجماعت، فوت شدہ صلاۃ کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ پنج وقتہ میں سے کوئی بھی صلاح اگر اپنے وقت پر فوت ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ یہاں عصر کا وقت ختم ہو گیا تو یہ نہیں کہ وقت ختم ہو گیا اسے دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے مل کر کے اس صلاۃ کو باجماعت ادا کیا۔ اسی طرح سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھول کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ جان بوجھ کر کے یہ تاخیر ہوئی تھی، کیونکہ مشغول تھے کفار کے ساتھ میں اور مدینہ کی حفاظت میں، جنگ کی حالت میں تھے، اور اس وقت تک صلاۃ خوف کا حکم نہیں آیا تھا، تو عمدن یہ تاخیر ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اس حدیث میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ اگر فوت شدہ صلاتوں کی قضا کرنی ہو تو ترتیب کا اس میں لحاظ رکھنا چاہیے، جس کا وقت پہلے ہے اسے پہلے ادا کریں گے اور جس کا وقت بعد میں ہے اسے بعد میں ادا کریں گے۔ اسی طرح سے ظالم پر بد دعا کرنا اور کفار کو برا بھلا کہنے کا جواز اس میں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے صلاۃ ادا کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو، کسی چیز سے تکلیف کا احساس کر رہا ہو، تو اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلایا کہ آپ اس مصیبت میں اکیلے نہیں ہیں، اس مصیبت میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، کہ ہم سب کی صلاۃ عصر وقت پہ ادا نہیں ہوئی ہے، ہماری بھی چھوٹ گئی ہے۔ اسی طرح سے قسم کھلائے بغیر قسم کھانا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ حدیث ان لوگوں پر رد بھی ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی ایک بار صلاۃ عصر چھوٹ گئی تھی تو آپ کے لیے سورج کو باقاعدہ لوٹایا گیا اور پھر انہوں نے عصر کو ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ عصر چھوٹ گئی، سارے صحابہ کی صلاۃ عصر چھوٹ گئی، جس میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور علی رضی اللہ عنہ سے افضل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، سب کی صلاۃ عصر چھوٹ گئی۔ علی رضی اللہ عنہ کے نبی اور ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صلاۃ عصر چھوٹ گئی، لیکن سورج کو لوٹایا نہیں گیا۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے سورج کو لوٹا دیا گیا، ڈوبنے کے بعد دوبارہ اسے طلوع کیا گیا، وہ دعویٰ باطل ہے،
نہ سند کے اعتبار سے وہ روایت صحیح ہے اور نہ ہی متن کے اعتبار سے وہ روایت صحیح ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خوب انداز میں اس کا رد کیا ہے، بہت زوردار رد کیا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ان اہل باطل اور اہل بدعت کی بھی تردید ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صلاح قضا ہو جاتی ہے، جس معنی کی ایک گڑھی ہوئی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ ہزاروں سال اس کی بنا پر جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اس روایت سے اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ بات کہی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صلاح اپنے وقت سے قضا ہوئی ہے، تو اس لیے وہ روایت باطل ہے، اور اس کا باطل ہونا اور جھوٹا ہونا بیان کیے بغیر اس روایت کو کسی سے ذکر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ روایت بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، اور بہت سارے مسائل، اہم مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کے درس پر اکتفا کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلا حصہ، اگلی حدیث اس کے بعد میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔